تو ہم ایک غیر معمولی یونیک امپورٹنس کے لوگ ہیں. ہمارے لیے ایک زبردست اپارچونٹی کریٹ ہوئی ہے. ہم بے وقوف نہیں تھے جو ہم نے اس چوائس کو قبول کیا. ایک عظیم اپارچونٹی سامنے تھی، ایک عظیم موقع سامنے تھا، لیکن یہ موقع اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو یہ ایک عظیم بربادی بھی بن سکتی ہے. اب آئیے اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی کیا نشانیاں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور جو اتنی روشن ہیں، اتنی واضح ہیں کہ کوئی شخص باقاعدگی ہوش و حواس انکار نہیں کر سکتا، یعنی ماننا پڑے گا. اور اگر مانے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی مرضی ہے، چوائس تو ہے اس دنیا میں، انکار کرنے کا حق تو ہے، کر سکتا ہے، لیکن عقلاً یہ کر نہیں سکتا. ان سے جب انہوں نے شاعری چھوڑ دی، جب قرآن و اسلام لائے تو انہوں نے شاعری چھوڑ دی، اور حضرت عمر نے اپنے دور میں ان سے پوچھا کہ اب آپ شاعری کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا قرآن کے بعد میں شاعری کروں؟ کیا میں بقرہ اور آل عمران کے بعد شاعری کروں؟ یعنی یہ اس زمانے کے جو سب سے بڑا کنگ تھا زبان کا، جس کا کلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا ہوا تھا. اور یہ صرف تنہا یہی آدمی نہیں ہے، یعنی جو مخالفین تھے، ولید بن مغیرہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ حضور کے پاس جب گیا اور سن کے آیا تو اس نے اپنے لوگوں کو آ کے بتا دیا کہ یہ وہ کلام ہے جو بالکل انسانی کلام نہیں ہے. اس کی وہ تقریر کبھی پڑھی، وہ موجود ہے ابھی بھی. جس طرح اس نے تحسین کی ہے، جس طرح اس نے تعریف کی ہے، کوئی معمولی سے تضاد تبدیلی ارتقا نہیں ہے. جو بات پہلے دن کہی تھی، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے. آخر دن تک آپ یہی کہتے رہے. پہلے دن آپ نے اپنے آپ کو پیغمبر کے طور پہ پیش کیا ہے، آخر دن تک یہی بات کہتے رہے. تاریخ میں اگلے چند برسوں کے اندر ایک معجزہ ہوتا ہے. وہ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جب قسطنطنیہ بالکل کیپچر ہونے کے قریب ہوتا ہے، ایرانی اس کے سامنے خیمہ زن ہے، اور جو قیصر روم تھا وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ ہم سے صلح کر لو، ہمیں معاف کر دو، ہم پہ رحم کرو. تو انہوں نے جو شرائط رکھی ان کے لیے ناقابل قبول تھی. یعنی یہ تھا کہ سارا سونا دے دو، چاندی دے دو، چلو وہ بھی دیں، لیکن یہ کہ سارے شریف گھرانوں کی خوبصورت عورتیں بھی دے دو. اب یہ چیز تھی وہ ناقابل برداشت تھی. چنانچہ اس نے ایک آخری فائٹ کا فیصلہ کیا. یعنی وہ جو مردہ انسان تھا اچانک زندہ ہوا. بچی کچی اس نے فوج جمع کی، اور کلیسا سے جو کچھ بھی ان کے پاس تھے وہ قرض پہ ان سے رقم لی، اور پھر بحر اسود سے پیچھے سے وہ گیا آرمینیا کے سائڈ سے، ان کے سینٹر میں جا کے اس نے جن پہ حملہ کیا. چھوٹی سی فوج تھی، اس نے جو پھر پوری سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور اسی زمانے میں پھر یہ ہوا کہ کسرا جو تھا اس کو ہلاک کر دیا گیا. تو حضرت عمر نے جب صورتحال یہ دیکھی، اور ظاہر ہے کہ یہ بات جو تھی وہ ان جیسے انسان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی، تو انہوں نے فوراً خط لکھا. اور پہلا ان کا جو حکم نامہ تھا وہ یہی تھا. پہلا انہوں نے سمجھے گورنمنٹ میں آتے، حکومت میں آتے، جو پہلا آرڈر جاری کیا تھا وہ حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو سالار بنا دیا تھا این اس مارکے کے آغاز کے وقت. اور یہی ہوا. یعنی ان کا بھی کمال تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں عمر کے لیے تو نہیں لڑ رہا، میں تو عمر کے خدا کے لیے لڑ رہا ہوں، تو کمانڈر رہوں یا نہ رہوں میں ویسے ہی لڑوں گا. پوری تاریخ میں حضرت موسیٰ جیسا کوئی نبی گزرا ہی نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ایک اور کیجول ایپیسوڈ ٹاکنگ اباؤٹ اسلام کے ساتھ میں حمزہ لباسی، میرے ساتھ ہمارے بڑے اسپیشل دوست موجود ہیں جن کی پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کی تحقیق، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تحقیق میں گزری. ان سے بہت میں اسپیشل ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا، اور وہ ہے رسالت کا انسٹیٹیوشن which I think is the most profound evidence of the credibility of the message of Islam, Quran and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is the most credible, authentic proof, objective proof of the existence of Allah Ta'ala. اور یہ ساری حقیقتیں، ججمنٹ ڈے آنے والا ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس ساری چیز کا اگر کوئی فرسٹ کانٹیکٹ یا فرسٹ پروف ہے کہ جو ڈینائبل نہیں ہے، تو وہ میرے نزدیک رسالت کا انسٹیٹیوشن ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. پہلے ہم جوائن کرواتے ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور اب تو استاد بھی ہیں، ریحان بھائی. السلام علیکم ریحان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. ریحان بھائی آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے میرے نزدیک، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز اس کے بارے میں بات بہت کم کی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر بھی، اور دین کے اس ایسپیکٹ کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. رسالت کے بارے میں آج میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بات کریں. اگر آپ الاؤ کریں میں اس کو تھوڑا سا ایک اپنی سمجھ بھی ایکسپلین کر دوں کہ میرے نزدیک وہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے رسالت کا انسٹیٹیوشن. مجھے یہ سمجھ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری
स्कीम शुरू करने का फैसला किया कि अब मैं एग्जिस्टेंस, मटेरियल एग्जिस्टेंस बनाऊंगा, एक जन्नत बनाऊंगा जो हमेशा रहेगी। तो तमाम अरवाह जो प्रेजेंट थी उनको एक ट्रस्ट ऑफर किया गया। देखिए वैसे तो सब अल्लाह ताला के मुतय्यन दायरे में अपनी डिजायर्स और वांट्स जो है वो रखते हैं। जैसे जानवरों की अगर हम मिसाल लें, वो कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं लेकिन वो एक मुतय्यन दायरे के अंदर रह कर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनको आप कुछ हैबिट्स और ट्रिक्स सिखा सकते हैं लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर से वो एक ही दायरे के अंदर। उस टाइम इंसान की वो रूह थी जिसने सामने आया और उसने ये अल्लाह ताला का ट्रस्ट जो ऑफर था इसको कबूल किया, और वो ट्रस्ट था इरादा और इख्तियार, कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे वी कैन वांट टू डू वट एवर वी वांट। जिसकी हम मैनिफेस्टेशन दुनिया के अंदर देखते हैं कि इंसान के डिजायर के आगे, उसकी वांट के आगे ऐसे लगता है कोई बैरियर ही नहीं है। वो कहता है आसमान से बाहर निकल जाता है, मार्स पे पहुंच जाता है, तहजीबें बना लेता है। तो ये पूरी स्कीम शुरू करने के बाद जब दुनिया में हजरत आदम को भेजा गया इस ट्रस्ट के साथ, तो उसमें चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट थी कि देखो यू कैन चूज टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन जिसने हिदायत पे आना है वो भी एक चॉइस होगी, फ्री चॉइस, और जिसने कुफर इख्तियार करना है वो भी चॉइस होगी। इस चॉइस को मद्देनजर रखते हुए जब इंसान इन हकीकतों को भूल गया, इस गाइडेंस को भूल गया, उसमें इख्तलाफात पैदा हो गए, तोहमात का शिकार हो गया, जिन्नों और पता नहीं किस किस चीज को पूजना शुरू हो गए मफाद की खातिर, तो अल्लाह ताला ने फिर नबियों का सिलसिला जारी किया। नबियों का सिलसिला था ही इसीलिए कि हिदायत पहुंचाई जाए और चॉइस ऑफर की जाए लोगों को कि यार ये अल्लाह का पैगाम है, अब आप चाहे तो शुक्र इख्तियार करें, चाहे तो कुफर इख्तियार करें। और लोग पूछते हैं ना अल्लाह ने नबियों का सिलसिला क्यों जारी किया, खुद ही बाहर निकल के आ जाएं और कहें कि जी मैं अल्लाह हूं। इसलिए ताकि चॉइस बरकरार है। उसके बाद सबसे बड़ा मैं समझता हूं जो अल्लाह ने इंतजाम किया अपने होने का, अपने आखिरत के होने का, जजमेंट डे के होने का और सारी स्कीम के दुरुस्त होने का, वो था रसूलों का सिलसिला, रिसालत का सिलसिला। ये नबी आए जो रसूल भी थे, यानी कि वो अल्लाह ताला की जजमेंट अपने एड्रेसीज के लिए बन के आए। और उस जजमेंट डे का छोटा सा एक लेबोरेटरी टेस्ट अल्लाह ने बार 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 करके दिखाया दुनिया के अंदर। हजरत इब्राहिम से पहले तो खैर हर कौम में करके दिखाया, हजरत इब्राहिम के बाद एक पूरी कौम रेज की इस मकसद के लिए कि दुनिया को अल्लाह के दीन की गवाही दे। उस सिलसिले की आखिरी कड़ी जो थे, जो अल्लाह ताला का दुनिया में जजमेंट का लेबोरेटरी टेस्ट था, वो थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने वो आए, उन्होंने एक क्लेम किया, वो क्लेम, वो जजमेंट का क्लेम कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, यानी कि आप समझ लें अल्लाह ताला खुद जमीन पे उतर के आ गए। मैं ये नहीं कह रहा नमाज अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइन थे, ये लोग गलत भी ले जाते हैं कि उनके थ्रू अल्लाह ताला, ताकि चॉइस बरकरार रहे, रिसालत का पूरा मामला किया, जजमेंट हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिबीन की, वो जजमेंट पूरी दुनिया ने देखी, उस जजमेंट को प्रिजर्व कर लिया गया और इसीलिए गालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल अल्लाह का डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये इतना बड़ा प्रूफ रिसालत जो है, ये आखिरत का, अल्लाह ताला का, इसको आप कैसे देखते हैं रेहान भाई? क्योंकि बदकिस्मती से ये सबसे ज्यादा लेस टॉक्ड अबाउट एस्पेक्ट है इस्लाम का। मे आई ऑल्सो ऐड कि किसी भी गैर मुस्लिम को या इवन मुसलमानों को जो डाउट्स का शिकार है, ये वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि देखो इतना बड़ा मिरेकल हो गया ग्लोबल सतह के ऊपर, एंड दिस इज व्हाई यू शुड कंसिडर दिस मैसेज वेरी 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 सीरियसली। रेहान भाई। जी, मैं इस बात की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो शुरू में आपने बात फरमाई थी उसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ। आपने जो बात बयान की और दुरुस्त बयान की कि ये सारा मामला इख्तियार का है, कि इंसान इस दुनिया में आए तब भी साहिब इख्तियार थे, इस दुनिया में आने के बाद जो कुछ कर रहे हैं वहाँ पे भी साहिब इख्तियार हैं। लेकिन ये साहिब इख्तियार होने का मतलब क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस को समझना चाहिए, वरना ये बात लोग बहुत लाइटली लेते हैं। इस दुनिया में इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और किसी के पास नहीं है। यानी कोई चॉइस, कोई इख्तियार कर सके मखलूक, ये है ही नहीं सूरत हाल। पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने या तो जिन्नों को ये इख्तियार दिया है या इंसानों को दिया है, और इंसानों को इख्तियार के साथ इक़्तिदार भी दे दिया, जो जिन्नों से भी एक अगला कदम है। तो हम एक गैर मामूली यूनिक इम्पोर्टेंस के लोग हैं। हमारे लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। हम बेवकूफ़ नहीं थे जो हमने इस चॉइस को कबूल किया। एक अज़ीम अपॉर्चुनिटी सामने थी, एक अज़ीम मौका सामने था, लेकिन ये मौका अगर इससे फ़ायदा ना उठाया जाए तो ये एक अज़ीम बर्बादी भी बन सकती है। ये मैसेज है जो लेके रसूल आते हैं, नबी आते हैं,
اور ہدایت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی چیز ہے کہ انسانوں کو بتایا جائے کہ وہ کس امتحان میں. اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی رسول رسالت کا دعویٰ کرے تو اس کی بات کو پھر بہت سیریسلی سنا جائے، خاص طور پر ایسی شکل میں جب اس رسول کے ساتھ وہ ساری چیزیں جمع ہوں جو یہ بتا رہی ہوں کہ رسول سچا ہے. یعنی اس نے محض دیکھا دیکھی دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ایک سچی ہستی ہے. تو اس دنیا میں گرچہ ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء رسول آئے، لیکن ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی رسول ہیں جو تاریخ کی نہ صرف مکمل روشنی میں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی سچائی کے ایسے ثبوت بھی جمع ہیں جو کسی طور پر بھی ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ممکن ہے نہیں کہ ان کا انکار کیا جائے. اور حضور کو اسٹیبلش کر کے اللہ تعالیٰ نے اصل میں رسالت کی پوری چین کو اسٹیبلش کیا ہے، کیونکہ حضور پر اسلام آپ پہ لانے کا، آپ کے دین کو قبول کرنے کا، آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیچھے سارے نبی تھے جن کی حضور تصدیق کر رہے ہیں، ہم ان سب کو بھی نبی مان رہے ہیں، رسول مان رہے ہیں. تو حضور پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہ سمجھے کارنر سٹون ہے. اور اس کی ایک اور سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ رسول ہی فور فرنٹ پہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو کبھی سامنے نہیں آتے، فرشتے بھی ہم لوگوں کے سامنے نہیں آتے. تو رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی اہتمام کیا ہے کہ جب اس کو بھیجا جاتا ہے کہ اس کے جلوہ کے اندر ایسے دلائل ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید بینات کہتا ہے، یعنی ڈے لائٹ کی طرح کلیئر کہ کوئی ان کی سچائی کا انکار نہیں کر سکتا. اس تمہید کے بعد اب آئیے اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی کیا نشانیاں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور جو اتنی روشن ہیں، اتنی واضح ہیں کہ کوئی شخص باقائمی ہوش و حواس انکار نہیں کر سکتا. یعنی ماننا پڑے گا، اور اگر مانے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی مرضی ہے، چوائس تو ہے اس دنیا میں، انکار کرنے کا حق تو ہے، کر سکتا ہے، لیکن عقلاً یہ کر نہیں سکتا. پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے ضمن میں، اس میں یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ حضور اصل میں ایک خاص قوم کے لیے آئے. یعنی وہ بنی اسماعیل کے لیے جو آج سے 1500 سال پہلے کا جو جزیرہ نما عرب تھا وہاں بسنے والی قوم کے لیے آئے. تو ضروری تھا کہ اصل میں اپنی رسالت کو وہاں اسٹیبلش کیا جائے. یہ جو میں اور آپ ہیں، یہ جو باقی انسانیت ہے، اس کی کہانی تو بات کی کہانی ہے. اور سچی بات ہے کہ اس تک دعوت جو پہنچائی ہے وہ انہی بنی اسماعیل نے پہنچائی ہے ایمان لانے کے بعد. حضور تو اصل میں بنی اسماعیل کے لیے آئے تھے، اور تباً پھر یہود و نصارہ کے لیے بھی آئے تھے، اور پھر گرچہ آپ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور کو سب سے پہلے اپنے اولین مخاطبین کے سامنے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا تھا. اور یہ ان حالات میں اسٹیبلش کرنا تھا کہ حضور کوئی فوج لے کے نہیں آئے تھے، فرشتوں کی کوئی فوج آپ کے جلوہ میں نہیں تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی نہیں بنایا تھا. آپ حتیٰ کہ وہاں کسی قبیلے کے سردار بھی نہیں تھے. آپ کا اپنا قبیلہ جو تھا اور اس کے سردار بھی ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب تھے، حضور تو نہیں تھے. اسی طریقے سے آپ بے شک بہت خوشحال شخص تھے، لیکن آپ سب سے زیادہ دولت مند شخص بھی نہیں تھے. تو اور پھر جو آپ کی دعوت تھی وہ لوگوں کے تعصبات کے بالکل خلاف تھی. یعنی آپ جو دعوت لے کے آئے تھے وہ بالکل اجنبی تھی، چاہے وہ توحید کی دعوت ہو، اور آخرت کی دعوت تو آخری درجے میں اجنبی تھی. تو گویا کہ ادھر آپ نے اپنی دعوت پیش کی، ادھر آپ زبردست قسم کے تنقید کا ہدف بن گئے. تو اب ضروری تھا کہ آپ کو کوئی ایسی چیز دی جائے جو سامنے والوں پر آپ کی سچائی کو واضح کرے اور انہیں مروب کر دے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو انہیں عصا دیا گیا اور ید بیضا دیا گیا انہیں. وہ عصا، وہ لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی، اور ید بیضا ان کا ہاتھ وہ ایسے لگاتے تھے اور وہ پھر روشن ہو جاتا تھا. تو حضور کو بھی ایسا ہی معاوضہ دیا گیا، اور وہ معاوضہ تھا قرآن مجید. اچھا، یہ قرآن مجید کس طرح ان کی قوم کے لیے معاوضہ تھا، اب اس کو سمجھ لیا. عرب وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو گویا کہ جس طرح ہمارے بر صغیر میں جو اردو اسپیکنگ عام طور پر اہل زبان کہلاتے ہیں. یعنی اردو زبان، میرا خود تعلق اردو اسپیکنگ سے ہے، تو اہل زبان جو ہوتے ہیں پیدائشی گھر میں اردو بولتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا محاورہ، استعارہ، کنایا، ایجاز، اتنا آپ سب پتہ ہوتا ہے، ضرب المثل کیا ہے. تو وہ عام طور پر غلطیاں کمی کرتے ہیں. اب تو خیر بہت غلطیاں ہونے لگی ہیں، لیکن اپنی خالص شکل کے اندر دہلی والے، لکھنؤ والے بہت ہی خالص زبان بولتے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک نوعیت تھی کہ جو عرب تھے وہ اپنے آپ کو زبان جاننے والا کہتے تھے، باقی دنیا کو، اب یہ نوٹ کر لیجئے، وہ عجم کہتے تھے. عجم کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسے لوگ، ایسا گروہ جو اپنی بات بیان ہی نہ کر سکتا ہو، جن میں بولنے کی، نطق کی صلاحیت ہی نہیں ہے، جن کی زبان میں لکنت ہے، بات صحیح طرح کہی نہیں سکتے.
بات کہنی کچھ ہوتی ہے، کہہ کچھ دیتے ہیں، 2 لفظوں میں جو بات سمٹ سکتی ہے اس کے لیے ایک پوری تقریر کر دیتے ہیں. تو یہ زبان کی بہت بڑی خامی تھی. تو ایسے لوگوں میں جو خطابت کے بادشاہ ہیں، جو شعر کے بادشاہ ہیں، جو باقی دنیا کو گونگا سمجھتے ہیں، ان کے درمیان قرآن نازل ہوتا ہے، اور اس چیلنج کے ساتھ نازل ہوتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے رسول نے اس کو گھر بیٹھ کے بنایا ہے، تم بھی بنا لو، ایک کلام تم بھی بنا لو. اچھا کلام تو بڑا ہوگا، 10 صورتیں لے آؤ، 10 میں مشکل ہے، ایک لے آؤ، اور ایک صورت 3 آیتوں کی قرآن میں کم سے کم جو صورتیں وہ اتنی چھوٹی ہیں. اچھا اب یہ چیلنج ہے ایک طرف، اور آپ دیکھیے کتنا آسان ہے حضور کی تنقید، آپ کے دعوت کو ختم کر دینا، آپ کی اخلاقیت حیثیت کو ختم کر دینا اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا ہے. یہ جو خطابت کے بادشاہ ہیں، یہ شعر کے بادشاہ ہیں، یہ ایک صورت بنا کے لے آئیں، یعنی حضور کی پوری دعوت ختم ہو جائے گی. جو کھڑی ہوئی اخلاقی حیثیت پہ ہے، جس کے سامنے کوئی مادی زور نہیں ہے، لے آئیں اس کے برابر کا کلام. اب دیکھیے ان مشرکین نے، ان کفار نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے کفر کیا حضور کا، حضور کی مخالفت کی، حضور کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا، حضور کو معاذ اللہ جادوگر کہا، ساحر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا. کیا کچھ حضور کو نہیں کہا. اچھا کہا ہی نہیں، مذاق ہی نہیں اڑایا. صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں جو توڑے گئے ہیں، ان کو صحراؤں میں لٹایا جاتا، بھاری پتھر گرم دوپہر میں ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے، شہید کیا گیا. یعنی مسلمانوں کو اتنا مارا پیٹا گیا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو گئے. پھر جان بچانے کے لیے 2 دفعہ حبشہ جانا پڑا اس ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے، اور پھر 1 دفعہ مدینہ جانا پڑا. مدینہ جا کے بھی ان کفار نے جان نہیں چھوڑی. کبھی بدر میں حملہ آور ہو رہے ہیں، کبھی احد میں آ رہے ہیں، کبھی خندق کے اندر پورے عرب کو چڑھا کے لا رہے ہیں، جنگیں بھی لڑی، یعنی سارے کام کیے، ایک صورت بنا کے نہیں لائے. یعنی اب سوچنے کی بات ہے نا، کتنا آسان تھا حضور کی دعوت کو ختم کر دینا، ایک صورت بنا کے لائے. اچھا وہ چونکہ یہ بات سمجھتے تھے کہ کوئی صورت اگر وہ گھڑ کے اپنی طرف سے لے آئیں گے تو باقی سارا عرب دیکھ رہا ہے، زبان ان کو ہی نہیں آتی، باقیوں کو بھی آتی ہے، تو وہ چیلنج ہار جائیں گے. تو انہوں نے اس چیلنج کے جواب میں آخری وقت تک خاموشی اختیار کی رکھی، اس لیے کہ اس کے جواب دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی شکست کا خود اعلان کر رہے ہیں. میں ایک چیز قطع کلامی اگر کر سکوں یہاں پہ اسی جی پوائنٹ سے جی ریلیٹڈ، کہ وہ ایک شاعر بھی تو تھے نا جن کی اس زمانے میں جن کی تختی خانہ کعبہ پہ لگی ہوئی تھی، ہال آف فیم جو شاعروں کا تھا، لبید بن اور عامر وہ ربیع کا نام تھا. جی وہ بھی ساتھ ایڈ کر دیجیے گا کہ وہ مسلمان ہی اس لیے ہوئے. انہوں نے کہا یار یہ تو انسان کا کلام ہے ہی نہیں. یہ سبا معلقہ جو کہلاتا ہے کہ وہ غیر معمولی قصائد یا اشعار یا دیوان جنہوں نے کہے، ان میں سے ایک ان کا شمار ہوتا تھا. اور عرب کے میں جو خانہ کعبہ مرکز تھا اس کی دیوار پہ جو قصائد لٹکے ہوئے تھے ان میں سے ایک ان کا بھی تھا. اور صورتحال یہ تھی کہ وہ ان سے جب انہوں نے شاعری چھوڑ دی، جب قرآن و اسلام لائے تو انہوں نے شاعری چھوڑ دی. اور حضرت عمر نے اپنے دور میں ان سے پوچھا کہ اب آپ شاعری کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا قرآن کے بعد میں شاعری کروں؟ کیا میں بقرہ اور آل عمران کے بعد شاعری کروں؟ یعنی یہ اس زمانے کے جو سب سے بڑا کنگ تھا زبان کا، جس کا کلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا ہوا تھا. اور یہ صرف تنہا یہی آدمی نہیں ہے، یعنی جو مخالفین تھے، ولید بن مغیرہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ حضور کے پاس جب گیا اور سن کے آیا تو اس نے اپنے لوگوں کو آ کے بتا دیا کہ یہ وہ کلام ہے جو بالکل انسانی کلام نہیں ہے. اس کی وہ تقریر کبھی پڑھی، وہ موجود ہے ابھی بھی، جس طرح اس نے تحسین کی ہے، جس طرح اس نے تعریف کی ہے. تو ایمان لانے والے ہوں یا منکرین ہوں، سب اس کلام کے آگے گویا کہ سجدہ کرنے کے اوپر مجبور تھے. لیکن جو چیز میں توجہ دلا رہا ہوں کہ جو بالکل اسٹیبلش ہے اور جو بہت آسان ذریعہ تھا حضور کی پوری دعوت کو ختم کرنے کا، کہ ایک صورت بنا کے لے آتے، یہ کام ہی نہیں کیا کفار نے. میں اس پر توجہ خاص طور پہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور بھی شاید قارئین یا ناظرین جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو مستشرقین ہیں یا بعض نو مسلم جو مسلمانوں کے خلاف بعض لوگ جو کام کرتے ہیں، جو مسلمان اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، یہ ایسے بھی لوگ ہیں، وہ اپنے پاس سے کچھ بےہودہ سے اشعار نکال کے لے آتے، بنا کے لے آتے ہیں عربی میں، بولتے ہیں ہم نے قرآن کا جواب لے کے آ گئے. تو ایک بالکل فضول لایانی بات ہے، اس لیے کہ یہ چیلنج اصل میں انہی لوگوں کو دیا گیا تھا کہ جو اس زبان کو آخری درجے میں سمجھتے تھے. یہ ایسا ہی ہے کہ آئنسٹائن کی جو E=mc² کی ایکویشن ہے، تو میں اور آپ کوئی بھی اٹھ کے اپنی طرف سے ایکویشن تو بنا سکتے ہیں، لیکن کیا اس کے پیچھے E=mc² کا بیک گراؤنڈ ہوگا؟ وہ ظاہر ہے کہ پورا ایک علم کا ریپرزنٹیشن ہے. میں نے تو وہ اس پڑھی سادہ ہے، وہ مثال جو سے قرآن کی طرح کی تلفظ کی
पोएम्स कुछ बना के तो ये इसी तरह के एक्स कुछ एग्जैक्टली, वो लिखते कुरान के जाएंगे ही कि कुछ उसमें मजा ही जो नहीं। सबने रदीफ काफिया कुरान का उठाते हैं, कुरान से वोकैबुलरी लेते हैं और उसको जोड़ के वो ले आते हैं। तो ये बेहुदा चीजें होती हैं, लेकिन इन चीजों की इसलिए कोई वक़्त नहीं है कि जिन लोगों को ये चैलेंज दिया गया था और जिनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि हुजूर को, यानी उनकी बका का मसला था कि हुजूर की नफी करना उनकी जिंदगी मौत का मसला था, मैंने गिनवा दिया उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जंगें तक लड़ी हैं उन्होंने, अपने बेटे कुर्बान करवाए, खुद मरे, ये काम नहीं किया। तो अगर ये इसी तरीके से नफी हो सकती तो वो भी ले आते, लेकिन वो जानते थे कि जैसे उन्होंने ये काम किया सबको पता चल जाएगा कि असल में उन्होंने चैलेंज के अंदर हार मान ली। तो ये हुजूर की सच्चाई की वो पहली दलील थी कि जिसने गोया के कुफार को पहले दिन ही बैकफुट के ऊपर कर दिया था और वो आखिरी वक्त तक इसके ऊपर बैकफुट पे रहे। ये यहाँ से इन दलाइल का आगाज होता है और ये दिस इज नॉट द एंड, ये दिस इज स्टार्टिंग। अब उसके बाद सुनते जाइए क्या क्या चीजें अल्लाह ताला ने हुजूर की जिंदगी में, सीरत में और आपके कलाम में रखी। दूसरी जो चीज अल्लाह ताला ने हुजूर को जिससे नवाजा, जो दलील थी आपकी, वो आपकी अपनी शख्सियत और पस मंजर था। देखिए हुजूर के मुताल्लिक ये बात हम सब जानते हैं कि हुजूर कोई बाहर के आदमी नहीं थे। 40 साल हुजूर ने उसी कौम में गुजारे थे, पूरी जिंदगी आपकी वहीं पे गुजरी थी। अच्छा, वो छोटी सी बस्ती थी, 2-4 हजार लोग थे उस बस्ती के अंदर, कोई ज्यादा लोग नहीं थे और सब एक दूसरे को पर्सनली जानते थे। यानी एक छोटा सा आजकल का जो नेबरहुड है, मोहल्ला है, उसमें भी इससे ज्यादा लोग होते हैं। तो वहां सब एक दूसरे को जानते थे। हुजूर के मुतालिक सबको पता था कि बेमिसाल हस्ती हैं, बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं, बेहतरीन सीरत के, बेहतरीन किरदार के, अस-सादिक वल अमीन हुजूर को वो कहते थे। तो हुजूर की सीरत के सब मोतरफ थे, हुजूर की सच्चाई के खुद मोतरफ थे। तो जिस वक्त आपने अपनी दावत का आगाज किया है, बुखारी मुस्लिम में ये रिवायत बयान हुई है कि आप कोहे सफा पे चढ़े और आपने सामने लोगों की बात यही रखी कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज आ रही है तुम पे हमला करने के लिए, तो क्या तुम मानोगे? सबने कहा क्यों नहीं, आप सादिक वल अमीन हैं। तो आपने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजा गया हूँ और एक बड़े अजाब के आने से तुम्हें खबरदार करता हूँ। आपने अपनी दावत पेश की, लोगों ने उसका इनकार कर दिया। लेकिन ये बात आप देखिए कि हुजूर की शख्सियत में वो मानते थे कि हुजूर गलत नहीं कह सकते। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो सच्चा हो वो नबी बन जाए, लेकिन ये कम से कम शर्त होना जरूरी है जो हुजूर में मौजूद थी। पहली चीज है आपकी शख्सियत की। दूसरा जो पहलू है वो ये कि हुजूर के मुतालिक सब लोग जानते थे कि हुजूर ना कोई शायर है, ना कोई खतीब है, ना कोई आलिम है, ना कोई अदीब है। हुजूर को लिटरेरी का भी कोई शौक नहीं था। हुजूर बहुत ही जेंटलमैन किस्म के इंसान थे जो ज्यादातर अपने खास सर्कल था, अपने जैसे आला लोगों को बस उसी तक रहते थे। दारुन नदवा में आना, डिस्कशन करना, समाज पे बातें करना, ये हुजूर की शख्सियत नहीं थी। हुजूर इंट्रोवर्ट किस्म की शख्सियत थी, पाकीज़ा शख्सियत थी। ज़ाहिर है कि माशरे में जिस तरह की खराबियाँ थी, वहाँ आला जो हुजूर की शख्सियत थी उसने यही रास्ता मुनासिब समझा। तो हुजूर की शख्सियत अगर उसकी कोई शिनाख्त थी उस सोसाइटी में, तो या तो आला इंसान की थी या एक कामयाब ताजिर की। यानी आपकी अगर कोई स्किल था, आपकी कोई एक्सपर्टीज थी, तो आपकी तिजारत थी। आप एक यतीम थे जिसको विरासत में कुछ नहीं मिला था, लेकिन आपने अपनी मेहनत से एक गैर मामूली मुकाम बना लिया था और एक इंतहाई कामयाब ताजिर थे, बहुत खुशहाल आप ताजिर थे। तो आपकी एक्सपर्टीज ये थी कारोबार में थी, आप एक कारोबारी आदमी थे। ये कारोबारी आदमी एक रोज उठता है और अचानक फिर वो कलाम पेश करता है जो इन सबको लाजवाब कर देता है। तो ये आपकी शख्सियत का दूसरा पहलू है जो ये बताता है कि ये कलाम आपका हो नहीं सकता। इसलिए कि देखिए कोई भी शख्स होगा, आप कुछ फरमा रहे हैं। हाँ, या मैं एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि ये काफी लोगों को मेरे समेत जो है एक जमाने में बड़ी ऑकवर्ड सी लगती थी, जो कि कुरान की एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अपनी कौम से पूछें कि आपने उनके दरमियान एक उम्र गुजारी है, कभी उन्होंने आपको ये बात करते हुए देखा है जो आप अभी कर रहे हैं? यानी उनका कोई रिलीजियस प्रीचिंग का भी कोई बैकग्राउंड नहीं था 40 साल के मुंह से पहले, क्योंकि हमेशा आप एक एवोल्यूशन देखते हैं। मेरी भी देखे ना कि मैं 2013 से कोई थोड़ी बहुत ही अल्लाह की बात करना शुरू की, जहन में आता है, दिल करता है, और फिर इवॉल्व होते हैं आप। तो एवोल्यूशन का भी कोई इसके अंदर एस्पेक्ट मौजूद नहीं था। एकदम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और ये बातें करना शुरू कर दी। और दूसरी चीज मैं एक और यहाँ पे ऐड कर दूं कि जो गारे हिरा का वाकया, जो गालिबन एक हदीस पे बेस्ड है, जिससे ये तासुर जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 3-4 दिन बाद गारे हिरा जाते थे, मेडिटेट करते थे, जिससे कुछ गैर मुस्लिम ये भी अखज कर लेते हैं कि जी ये सारा प्लान आपने किया, वहां पे आपका बड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन कुरान उसकी भी नफी करता है। मुझे जगह याद नहीं, लेकिन कुरान में पूरी पहली वही का वाकया लिखा हुआ है सूरह कि जब नजम के हजरत अंदर। जब सूरह नजम के अंदर, कि जब हजरत जिब्राइल आए
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ آنکھیں بہکیں، ان کے دل میں بھی اطمینان تھا. ہی نیو ایگزیکٹلی واٹ از گوئنگ آن. پھر دوسری وحی کا واقعہ بھی بتایا. تو یہ جو اچانک سامنے آنے کا ایسپیکٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے اس طرح کا کوئی نہ بیک گراؤنڈ ہے، نہ کوئی کوشش ہے، نہ کوئی چلے ہیں، نہ کوئی ریاستیں ہیں، بلکہ ایک ٹریڈر، ایک عرب بیڈوین ٹریڈر جن کا کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کوئی نہیں، ایک دم وہ آتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، قرآن نکل اچھا رہا ہے وہ ان کیا کی زبان. بتا رہے ہیں؟ اب یہ بھی دیکھیے جو اس کا شخصیت کا تیسرا پہلو ہے کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. یعنی اس کا امی کا مطلب یہ سمجھا جا وہ شخص یا وہ قوم یا وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہ ہوں. تو یہ بات اس پہلو سے تو ٹھیک ہے کہ حضور بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور باقی عرب بھی کہا جاتا ہے کہ 17 لوگ ہی بس لکھنا پڑھنا جانتے تھے عرب کے اندر. تو یہ بہرحال اس سے مراد نہیں ہے. امی کا مطلب اصلاً سیکولر ایجوکیشن یا لکھنا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ اہل خطاب نے، اہل کتاب نے، اور خاص طور پر یہود نے ان اسماعیلیوں کو یہ خطاب دیا تھا، اور مراد اس سے یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کتاب کی یعنی آسمانی وحی کی کوئی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے، نبوت کی کوئی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے، ان کو وحی کا کوئی علم ہی نہیں ہے. اور وحی کا علم کس کو تھا؟ وہ پورے یہود کو بھی نہیں تھا. یعنی اس زمانے میں پرنٹنگ پریس کا زمانہ تو نہیں تھا کہ ہر گھر کے اندر کتاب ہو. یہود کے جو جید علماء ہوتے تھے ان کے پاس تورات پھر موجود ہوتی تھی، اور انہی کو پتا تھا کہ بھی تورات کے اندر آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، حضرت نوح کا بھی ہے، حضرت ابراہیم کا بھی ہے، حضرت اسماعیل کا بھی ہے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت سلمان، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یونس. ان سارے نبیوں کا، رسولوں کا اگر کچھ علم تھا ان کی داستانوں کا، ان کی جدوجہد کا، تو یہود کے علماء کو تھا. قریش میں کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو شروع کی قرآن مجید کی شکل میں، تو ایک طرف تو اس کا ادبی پایا تھا، یعنی شہبارہ ادب تھا. اس کا کانٹینٹ جب آپ دیکھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو نبوت کی پوری داستان ہے قرآن مجید سنا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ سنا رہا ہے، بلکہ کمال یہ کیا قرآن مجید نے کہ انہوں نے جب امتحان لینے کے لیے سوال کیے کہ بھئی متعین طور پہ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ فلسطین سے مصر میں کیسے آئے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری داستان انہیں سنا دی گئی. اور اس میں بھی اس چیز کو یقینی بنایا گیا کہ ان کی کتابوں میں جو غلطیاں ہو گئی تھیں ترجمے کی بنا پر، اس لیے کہ اصل کتابیں تو نہیں تھیں، اصل زبان میں بھی نہیں تھیں، یا زبان میں تھیں تو بہرحال بار بار وہ جو حالات ان کے پیش آئے تھے کہ 2 دفعہ بیت المقدس تباہ ہوا تھا، تو وہ ری رائٹ کی گئی تھی حافظے کی بنیاد پر، یادداشت کی بنیاد پر، تو اس میں کچھ غلطیاں بھی موجود تھیں. تو قرآن مجید جب ان داستانوں کو سناتا ہے تو ان کو جو غلطیوں سے پاک کر دیتا ہے. اس کی بڑی موٹی مثال یہی حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے، سورہ یوسف ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کے زمانے میں جو مصر کے حکمران تھے، یہ جو آپ کی تورات ہے جب وہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے تو ان حکمرانوں کے لیے فرعون کا لفظ استعمال کرتی ہے. فرعون جو تھا وہ قبطی حکمرانوں کا یعنی مقامی مصری حکمرانوں کا لقب تھا، جبکہ اس زمانے میں تاریخی طور پر اسٹیبلش ہے کہ 1800 قبل مسیح میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہ عرب چرواہے جو ہکسوس حکمران کہلاتے ہیں وہ وہاں پر حکومت کر رہے تھے، اور وہ فرعون نہیں کہلاتے تھے، فرائنہ نہیں کہلاتے تھے. تو قرآن مجید نے وہاں پر فرعون کا لفظ استعمال نہیں کیا، عزیز کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ بادشاہ کے لیے جو ٹائٹل تھا وہی قرآن مجید نے بدل دیا، اور جو اس زمانے میں استعمال ہوتا ہوگا لفظ اس کا عربی متبادل قرآن مجید نے استعمال کر لیا. تو جو غلطی تورات میں پائی جاتی تھی قرآن مجید نے اس غلطی کو ٹھیک کر کے اصل واقعے کو بیان کیا ایک اور غلطی بھی ہائی لائٹ کر دوں جلدی سے. وہ ایک جی واقعہ ضرور. بائبل کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے تناظر سے، حضرت یوسف کے تناظر سے کہ فیرو آسکڈ ہز بلڈر، اور ایک اور نام مینشن ہوا ہے کہ تم میرے لیے یہ فلانی عمارت بناؤ. قرآن میں آ کے اس بلڈر کا نام حمان بتایا گیا کہ فرعون نے اپنے بلڈر حمان سے کہا کہ تم یہ کرو. اب یقین جانے 1800s میں روزیٹا سٹون تھا غالباً جس سے ہائروگلفس ڈیسائفر ہوئے، جرمنی کے ایک سٹون کے اندر پڑا ہوا تھا کہ فلانے فیرو کے بلڈر کا ایکچولی نام حمان ہی تھا، وہ نہیں تھا جو بائبل کے اندر مینشن ہوا ہے. نو آفینس ٹو آور کرسچن برادرز اینڈ سسٹرز، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں اٹس گاٹن لاسٹ، بٹ یہ بھی ایک بڑی وہ چیز بن گئی بیکاز بیبلیکل اسکالرز تنقید یہی کرتے تھے کہ یار دیکھیں بائبل میں نام بلڈر کا یہ اور آپ کے قرآن میں حمان غلط لکھا ہوا ہے. تو یہ 1800s میں جا کے ویریفائی ہوا کہ وہ واقعی حمان تھا. یہ بڑی ایک میریکلس بات میرے ذہن میں آئی. ایگزیکٹلی یہ کیونکہ دیکھیں اس طرح کے جو واقعات ہیں تو چونکہ تھرڈ پارٹی سے یعنی تاریخ سے یہ کنفرم ہو رہے ہیں، ورنہ قرآن نے اور بھی بہت ساری تصحیح کی ہیں.
یعنی فرعون کی جو آتا ہے کہ وہ بیٹی تھی قرآن بیان کرتا ہے نہیں، ان کی بیگم نے اٹھایا تھا حضرت موسیٰ کو. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری قرآن کریکشن کرتا ہے. لیکن یہ جو ایک آپ نے واقعات بتایا اور ایک جو میں نے بات بیان کی، تو وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کنفرم کر رہی ہے کہ قرآن کی بات ہی ٹھیک ہے. تو اب ایک لمحے کے لیے سوچئے نا کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، غیر متمدن علاقہ ہے، عرب کی سرزمین ہے، ہر طرف صحرا ہے، کوئی علم کی روایت نہیں ہے، مذہب کی تو سرے سے خاص طور پہ یہ جو اہل کتاب کے مذہب کی روایت تو ہے ہی نہیں. ایسے میں ایک صاحب اٹھتے ہیں، قرآن مجید جیسا بے مثل کلام بیان کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ سارے واقعات بیان کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ بائبل سے کاپی کیے ہیں تو بائبل کی ایکچولی کریکشن کر کے وہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک انسان خود گھر بیٹھے بیٹھے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی ہمیں سمجھا دے. یعنی ہم بھی یہ یا اگر کوئی تو یہ سمجھانا ماننا چاہے تو ہمیں پڑے گا، سمجھا دے، ہم سمجھنا یا چاہیں گے. تو یہ ماننا پڑے گا نا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلم کہتے ہیں کہ he was not divinely inspired، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 40 سال نہ صرف تجارت کی بلکہ ڈبل پی ایچ ڈی ببلیکل اسکالر بھی بنے. انہوں نے تمام جوش کتابیں بھی پڑھی، عیسائی کتابیں بھی پڑھی، تب جا کے ان کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہوئی which doesn't make sense in itself. You're absolutely right. نہیں، یہ سب تو چلیے کسی مفروضے کے تحت مان لیں. یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ غلطیوں کی تصحیح کر دی؟ غلطی یہ بھی کیسے ہو تصحیح کر سکتا دی کہ ہے؟ اسی یہ کیسے پوائنٹ پہ ہو انہوں نے سکتا کہا نہیں میں نے نام حمان نہیں رکھنا، حمان رکھنا ہے، میں نے وہ نہیں رکھنا جو بائبل میں فرعون لکھا ہوا ہے، میں نے عزیز یوز کرنا ہے یہاں پہ. سو اٹ ہے؟ یہ ڈزنٹ میک سینس کہ بیٹھے بیٹھے وہ کوئی غلطیاں بھی کریکٹ کر دیں. انسان کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے کسی طور پہ. بے شک. یہ دوسرا نقطہ تھا جو آپ کے سامنے میں لانا چاہ رہا تھا. اب تیسری بات کی طرف آئیے، اس سے بھی بڑی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضور پہ نازل ہوا، دیکھیے اس کی شان خدائی شان ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں دو اسپیکٹ قرآن مجید میں بڑے نمایاں ہیں. یعنی خدائی کلام کی جو دو شانیں ہیں اس کے اندر آپ کو بڑی نمایاں نظر آئیں گی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے ان کی ہستی چونکہ ہر طرح کے ارتقا سے پاک ہے، تو اس لیے اس کلام کے اندر نہ ارتقا ہے نہ تضاد ہے. اور دوسرا فیکٹر یہ ہے قرآن مجید میں کہ عالم کے بادشاہ کا کلام ہے جو ماضی حال مستقبل کو جانتا ہے، نہ صرف افراد کے معاملے کو بلکہ قوموں کے معاملے کو بھی، جن کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بالکل کھلی کھلی پریڈکشن موجود ہیں جن کے کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ پریڈکشن کبھی پوری ہو سکیں، لیکن وہ ہوئی. اب پہلی بات کو سمجھیے. پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس کے کوئی بھی شخص جب آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے وہ کچھ لے کے نہیں آتا. یعنی وہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے. پہلے انسان حروف سیکھتا ہے، حروف سے وہ الفاظ بناتا ہے، الفاظ سے وہ جملے بناتا ہے، جملے سے پھر وہ ایک مضمون لکھتا ہے. لوگ یہی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ ادیب بنتے ہیں، وہ شاعر بنتے ہیں. لیکن ادیب اور شاعر بھی کس طرح بنتے ہیں؟ کیا پہلے دن ہی ان کا ماسٹر پیس سامنے آ جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے جو سب سے بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال، ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی جو مسجد قرطبہ ہے جسے اردو زبان کا تاج محل کہا جاتا ہے، وہ بال جبریل میں جو ان کی آخری کتاب ہے، آخری زمانہ کی کتابوں میں سے ہے. اس کے برعکس آپ ان کی ابتدائی اگر تصنیف کو دیکھ لیجیے، بانگ درا کو دیکھ لیجیے، گرچہ وہ بھی سلیکٹڈ کلام ہی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو وہ کوالٹی نظر نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ماہر فن جو ہے وہ کچھ وقت لیتا ہے اور ایک وقت کے بعد پھر اس کے اندر سے ان چیزوں کا صدور ہوتا ہے جنہیں شہپارہ کہا جاتا ہے، جو ماسٹر پیس ہوتے ہیں. یعنی پہلے دن سے کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا. قرآن مجید آپ دیکھ لیجئے پہلے دن سے ہی ماسٹر پیس تھا. اور یوں نہیں ہوا قرآن مجید میں کہ پہلے تو کوئی ہلکے درجے کا کلام ہو اور اس کے بعد کوئی اعلیٰ درجے کے کلام کا صدور ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوا. جو کوالٹی پہلے دن ہے وہی کوالٹی آخر دن تک رہی. یعنی قرآن نے جب لاجواب کیا ہے کفار کو تو وہ ابتدائی صورتوں میں کر دیا تھا. اور ابھی میں نے لبی کا جو قول سنایا وہ آخری زمانے کی صورتوں کے بارے میں، یعنی مدنی صورتیں ہیں، بقرہ اور آل عمران کے بارے میں. تو کوالٹی جو ہے اول تا آخر مینٹین رکھنا یہ انسانوں کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر خاص طور پر اگر وہ پس منظر بھی ذہن میں رہے کہ کس ہستی کی طرف سے آ رہا ہے یہ، کہ جن کو کوئی ذوق ہی نہیں تھا. حضور کے بارے میں آتا ہے کہ حضور 2 شعر بھی صحیح طرح یاد نہیں رکھتے تھے. یعنی حضور کا ذوق ہی نہیں تھا، شاعر بالکل ذوق نہیں تھا. جو عام لوگوں کو بہت تھا وہاں پر، حضور کو بالکل نہیں تھا. تو وہاں سے اس کلام کو اچھا. پھر دوسری چیز جو میں تضاد کی بات عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی میں علامہ اقبال کی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے علامہ اقبال ایک مفکر تھے، اور کوئی بھی فکر جب پیش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حالات سے متاثر ہوتی ہے، زمانے سے متاثر ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں اس میں تضاد آتا ہے. مثال کے طور پر علامہ اقبال کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہ کیا کہتے تھے
کہ اپنے ہندوستان سے ان کو غیر معمولی محبت تھی، تو وہ کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. یہ ایک زمانے میں ان کا نقطہ نظر تھا. اور اس کے بعد ان کا نقطہ نظر کیا ہو گیا؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا ان کی فکر کے اندر. یہی معاملہ قائد اعظم کا، یہ کسی بھی مفکر کا، دانشور کا، کسی بھی لیڈر کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا. اس اور کے یہ برعکس آپ نیگیٹو رسول اللہ نہیں صلی ہے، اللہ علیہ یہ وسلم کو کوئی دیکھ لیں، نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ آپ بڑی کی فکر نیچرل میں، انسان کی آپ کی ایوولوشن دعوت ہوتی ہے. میں کوئی معمولی سے تضاد، تبدیلی، ارتقا نہیں ہے. جو بات پہلے دن کہی تھی، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے. آخری دن تک آپ یہی کہتے رہے. پہلے دن آپ نے اپنے آپ کو پیغمبر کے طور پہ پیش کیا ہے، آخر دن تک یہی بات کہتے رہے. پہلے دن آپ نے آخرت کی، جنت کی، جہنم کی دعوت کو اصل قرار دیا ہے، آخری وقت تک آپ یہی بات کہتے رہے. دعوت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. وہی اخلاقی معیارات جو پہلے دن تھے مکی صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گے، وہی آپ کو مدنی صورتوں میں نظر آئیں گے. کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ارتقا نہیں ہے. یہ اگر کوئی کسی انسان کا کلام تھا تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ناقابل فہم. اچھا، یہ ایک پہلو تھا خدائی کلام کا کہ خدا ہی اس طرح کا کلام کر سکتا ہے کہ جس میں نہ ارتقا ہو نہ تضاد ہو. اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ قوموں کے پورے پورے فیصلے سنا دیے گئے، اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ بعین ہی وہی ہوا. ایک تو وہی ہے جو عربوں کے حوالے سے پچھلی دفعہ آخرت کے دلائل کے زمن میں ہم زیر بحث لا چکے ہیں، کہ خود عرب قوم کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ رسول آئے ہیں ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ. اب غلبہ ہوگا ان کا تمام ادیان کے اوپر. یہ مشرک جو چاہیں کرتے رہیں، ان کے کسی بھی ان کی سازش سے، ان کی کوشش سے، ان کے کفر سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ تو ایک چیز ہے. میں اب آپ کو ایک بین ایک چیز الاقوامی چیز بتاتا ہوں. میں ایک جی چیز بیفور یو گو آن میں ایڈ کر دوں کہ اس پہ ذرا اسپیشل ایمفسس کیجیے گا. یہ جو ججمنٹ والا ایلیمنٹ ہے کہ کیسے ایک کلیم آیا ججمنٹ کے بارے میں، اور وہ کلیم جیسے کلیم تھا ویسے ہی فلفل ہوا، اور وہ اس کی اوتھینٹسٹی کا ایک پروف کے طور پہ سامنے رکھا گیا. بیکاز ہم نے جو پہلے بات کی ہے ابھی کلام کے بارے میں، اس کے ڈائنامکس کے بارے میں، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بڑی سبجیکٹو بات ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کلام اچھا ہے یہ ہے، لیکن یہ جو ججمنٹ والا ایسپیکٹ، اس کو میں کہتا ہوں یہ ارریفیوٹیبل ہے. یہ ایک آبجیکٹو کلیم ہے کہ اتنا بڑا سامنے آیا ایک کلیم کہ جی اس پوری قوم کی ججمنٹ ہوگی، ہر ایڈریسی کی ججمنٹ ہوگی رسول کے. اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی روشنی میں گلوبل سطح پہ وہ ججمنٹ ہو گئی. تو یہ بہت ہی آبجیکٹو کرائیٹیریا ہے رسالت کی کریڈیبلٹی کا. تو اس پہ ذرا اسپیشل ایمفسس دیجیے گا، ایون اگر آپ کو پچھلے پوائنٹس وہ ریپیٹ بھی کرنے پڑے. اس پہ چونکہ ہم نے پچھلی دفعہ بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی، تو میں قارئین سے درخواست کروں گا، ناظرین سے سوری، کہ وہ پچھلا ایپیسوڈ دیکھ لیں. اگر آپ کہیں گے، میں چاہ رہا ہوں دوسرا پوائنٹ رکھوں جس کا تعلق انٹرنیشنل ہسٹری سے ہے. وہ اس سے بھی بڑا پوائنٹ ہے، اس لیے کہ خارج کی تاریخ اور گبن جیسے بڑے مورخ نے، جس نے فال اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر لکھی ہے، اس کو مینشن کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ اس پہ فوکس کروں، اس کو بھی میں بیان کر دوں گا اگر آپ کہیں گے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے. دیکھیے قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ روم. وہ ہے کیا؟ وہ میں آپ کو سناتا ہوں. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. یہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند برس کے اندر اندر یہ غالب ہو جائیں گے. یہ قرآن مجید نے ایک عظیم الشان پیشگوئی کی تھی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت بالکل عرب کے پڑوس میں دو سپر پاورز تھے، جیسے ایک زمانے میں سوویت یونین اور امریکہ تھے. تو یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی. جو ایران کا بادشاہ تھا، جسے کسرا کہا جاتا ہے، خسرو پرویز اس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا رومی سلطنت کے اوپر، اور ان کا وہ حشر کیا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی اتنی بڑی وہ سلطنت تھی، اس کے ہاتھ سے شام گیا، اس کے ہاتھ سے ترکی گیا، اس کے ہاتھ سے مصر گیا. وہ اپنے دارالحکومت سمجھیے کہ جو قسطنطنیہ تھا وہاں پہ محدود ہو گئی. یہ وہ زمانہ ہے جس میں یہ صورت ہے، اور اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان جو کہ حبشہ کے پس منظر میں، عیسائیوں کے پس منظر میں ذرا قریب تھے، کیونکہ اہل کتاب تھے، تو مسلمان عیسائیوں سے قریب تھے، اور مشرکین جو ہے مجوسیوں سے قریب تھے، ایرانیوں سے، عقیدتاً مذہب کے پہلو سے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بھائی ایرانی تمہارے بھائی رومیوں کو مار رہے ہیں، ان کو انہوں نے کھدیڑ کے رکھ دیا ہے، یہی حشر ہم تمہارا کریں گے. تو
تو یہ وہ حالات ہیں جن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. سورہ روم کا اس سے آغاز ہوتا ہے اور اس میں دو پیشگوئیاں، ایک تو یہ پیشگوئی ہے اور دوسری پیشگوئی انہی آیتوں میں ہے، یہ ہے کہ یوم یفرح المؤمنون، کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب رومی غالب آئیں گے، اس روز مسلمان کو بھی فتح و خوشی سے وہ، یعنی فتح کی خوشی سے وہ سرشار ہوں گے، اللہ کی مدد سے ان کی بھی مدد ہوگی، وہ بھی غالب ہوں گے. تو وہ آپ کے سوال کا بھی اس کے اندر جواب آ جائے گا. لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے روم والی چیز کو واضح کر دوں کہ جس وقت یہ بات نازل ہوئی تو کسی طور پہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ایرانی جو ہے شکست کھا جائے. یعنی ایک سپر پاور نے بالکل فنش کر دیا، ختم کر دیا ہے. تو یہ پیشگوئی ہوئی اور اس موقع پر اتنا یقین تھا صحابہ کو قرآن مجید کی اس بات کے اوپر کہ حضرت ابو بکر نے ایک شرط لگائی، جو اس زمانے میں ایک کافر تھا، ابی بن خلف غالباً اس کا نام تھا، کہ 10 اونٹوں کی شرط لگائی. اس نے کہا 3 سال کے اندر اگر یہ واقع ہو گیا تو میں آپ کو 10 اونٹ دوں گا، ورنہ آپ مجھے دیجیے گا. انہوں نے کہا منظور ہے. حضور کے پاس تشریف لائے، حضور نے کہا بضع سنین کے الفاظ ہیں تو یہ 10 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے عربی کے لحاظ سے، تو اس شرط کو 10 سال تک بڑھا دو اور اونٹوں کی تعداد 100 کر دو. تو یہ شرط طے پائی اور اس کے بعد پھر تاریخ میں اگلے چند برسوں کے اندر ایک معجزہ ہوتا ہے. وہ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جب قسطنطنیہ بالکل کیپچر ہونے کے قریب ہوتا ہے، ایرانی اس کے سامنے خیمہ زن ہے اور جو قیصر روم تھا وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ ہم سے صلح کر لو، ہمیں معاف کر دو، ہم پہ رحم کرو. تو انہوں نے جو شرائط رکھی ان کے لیے ناقابل قبول تھی. یعنی یہ تھا کہ سارا سونا دے دو، چاندی دے دو، چلو وہ بھی دیں، لیکن یہ کہ سارے شریف گھرانوں کی خوبصورت عورتیں بھی دے دو. اب یہ چیز تھی وہ ناقابل برداشت تھی. چنانچہ اس نے ایک آخری فائٹ کا فیصلہ کیا. یعنی وہ جو مردہ انسان تھا اچانک زندہ ہوا، بچی کچی اس نے فوج جمع کی اور کلیسا سے جو کچھ بھی ان کے پاس تھے وہ قرض پہ ان سے رقم لی اور پھر بحر اسود سے پیچھے سے وہ گیا آرمینیا کے سائڈ سے، ان کے سینٹر میں جا کے اس نے جن پہ حملہ کیا. چھوٹی سی فوج تھی، اس نے جو پھر پوری سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور اسی زمانے میں پھر یہ ہوا کہ کسرا جو تھا اس کو ہلاک کر دیا گیا. جو تھوڑے ہی عرصے کے اندر قیصر نے اپنے تمام علاقوں کو واپس لے لیا. ان کی سب سے بڑا ان کا قبلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، بیت المقدس، ان کی مقدس صلیب اٹھا کے لے گئے تھے، سب کچھ اسے واپس ملا. اور جب یہ ہو رہا تھا تو ٹھیک یہ وہی دور تھا جو دوسری پیش گوئی کی گئی تھی کہ اس روز مسلمان بھی سرشار ہوں گے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب جنگ بدر ہوئی ہے اور وہ جو قرآن مجید نے پیشگوئی سورہ قمر میں کر رکھی تھی کہ کفارکم خیر من اولئکم، کہ تمہارے کفار کیا ان سے بہتر ہیں. یہ جو پچھلی امتوں کا ہم نے ذکر کیا، پچھلی قوموں کا، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان کا جتھا جو ہے وہ شکست کھائے گا اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. یہ پیشگوئی قرآن مجید میں سورہ قمر میں 5 نبوی میں ہوئی تھی. جب یہی پیشگوئی کم و بیش 7 وہ پیشگوئی ہوئی تھی، سورہ روم میں دونوں کو جمع کر دیا گیا اور یہیں پہ جنگ بدر ہوتی ہے اور قریش کی پوری لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر ہلاک ہو جاتی ہے. اور پھر تھوڑے عرصے کے اندر جس طرح میں نے آیت پڑھی تھی کہ پورے سرزمین عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کلام کسی انسان نے اپنے گھر بیٹھ کے تصنیف کیا ہے تو ٹھیک ہے، تصنیف بھی کر دیا، چلیے وہ قبیلے میں رہنے والے تھے، انہوں نے کسی طرح لکھ دیا، چلے وہ بائبل کی سٹوریز کی کریکشن بھی کر دی. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اتنی قطعیت کے ساتھ کوئی ایک پیشگوئی نہیں، 2 پیشگوئیاں سرزمین عرب کی بھی، انٹرنیشنل لیول کی بھی، اور دونوں ایک ساتھ پوری ہو رہی ہیں. یہی بات کہی گئی تھی کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو وہ واقعہ بھی ہو جائے گا. تو یہ خدا کے سوا کون کر سکتا ہے؟ جو ایک اور ایسپیکٹ ریحان بھائی، قطع کلامی معاف، ایک اور ایسپیکٹ اسی بات کا کہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو رسول کا ساتھ دیں گے، جو حق کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نوازیں گے. اور پلس یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ سورہ نور میں، اور پلس یہ بھی بتایا گیا کہ جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے ایڈریسیز کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے. اسی تناظر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 خطوط بھیجے تھے، ایک وہی پرشین امپائر جو بچ گئی تھی، ایک بیزنٹائن اور ایک جو ایجپٹ کے رولر تھے، ان کو آپ نے خط بھیجے اور تینوں نے خطوں کو جھٹلا دیا تھا. تو وہ اسی قانون کے ایڈریسیز بن گئے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں ایکسپلین کیا قرآن کے اندر. اینڈ سنس وی نو کہ اس وقت امپائر جو تھی وہ پرسنل پراپرٹیز ہی ہوتی تھی کنگ کی یا امپرر کی. تو ہم نے یہ دیکھا تاریخ کی روشنی میں، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ بھی کر دیا تھا کہ تم دیکھو گے اس کے کسرا کے کنگن پہنے ہوں گے، صحابی کو بھی پریڈکٹ کر دیا تھا. تو تاریخ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے وفات پائی، آپ کے امیجیٹ کمپینینز نے ود ان 13 to 15 ایئرز، ہم نے تاریخ کی روشنی میں، سیکولر تاریخ نے دیکھا
کہ پرشین امپائر ٹاپل ہو کے مسلمانوں کے اقتدار میں آ گئی، ایجپٹ بھی اور بیزنٹائن بھی. تو یہ اسی جو سلسلہ آپ نے بیان کیا اسی کا ہی تسلسل ہے آگے کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ کا ظہور ہوا. جی بالکل، یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ججمنٹ تھی سورہ نور میں. اچھا میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ اسلوب تو دیکھیے، یعنی اعتماد تو دیکھیے. سورہ نور میں بھی کیا بات کہی ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کی، ان سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. زمین میں اقتدار کا یہ وعدے کا اسلوب ہے جس میں میں توجہ دلا. اور سورہ روم میں بھی جہاں یہ بات ختم ہو رہی ہے وہاں پہ الفاظ کیا ہیں؟ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرتا. دیکھیے یہ ایک انسان اس لہجے میں کیسے بول سکتا ہے، اس قطعیت کے ساتھ، اس حتمیت کے ساتھ کوئی کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی کوئی توجہ نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ کلام کر رہا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، وہ ماضی حال مستقبل کا جاننے والا ہے. اس نے جو کچھ دیکھا تھا، جس طرح ایک دوسری جگہ اسلوب استعمال کیا گیا ہے کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے، اس لیے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، اس نے دیکھ کے بتا دیا. تو وعدہ کر کے اس نے بیان کیا، اور صحابہ کرام کو اتنا یقین تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بے دریغ دونوں سلطنتوں سے ٹکرا گئے. یعنی جس وقت جنگ ہوئی ہے تو حال یہ تھا کہ ایک طرف رومن امپائر اور ایک طرف پرشین امپائر، اور صحابہ اکرام گنتی میں، تعداد میں ان سے بہت کم، ساز و سامان میں بہت پیچھے، طریقہ جنگ میں بہت بیکورڈ، لیکن اعتماد کا عالم یہ تھا کہ دونوں سے ایک ساتھ ٹکرا گئے. اللہ کا وعدہ. اور ریحان بھائی یہاں یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ اللہ کے قانون پہ، یہ جو رسالت کا قانون اور اس کے تحت ریوارڈ کا وعدہ تھا، اقتدار کا وعدہ تھا، اس پہ بھی اتنا یقین تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے بہاف کے اوپر اپنے وعدے کے مطابق. کہ جب یہ میرے خیال ہے یرموک سے پہلے یا اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈ کر رہے تھے مسلمانوں کو، اور فتوحات پہ فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھی، تو حضرت عمر کے دور میں غالباً ان کو ایک دم تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایک اور کمانڈر کو لے آئے، یہی پیغام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے کہ کہیں ان کے دماغ یا دل میں یہ نہ آ جائے کہ یہ فتوحات تو حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں. اس لیے وہ کمانڈر ہی چینج کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ فتوحات ہمیں اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں اپنے اس وعدے کے مطابق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کیا تھا. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، اور اس موقع پر حضرت عمر نے جو بالکل نئے نئے خلیفہ بنے تھے، پہلا سٹیپ یہ اٹھایا انہوں نے. یعنی اور یہ آپ اندازہ کیجئے کتنا اعتماد تھا، کتنا یقین تھا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کو جو ہے خالد کے اوپر اتنا یقین ہو گیا ہے کہ چونکہ خالد ہیں تو وہ فتوحات حاصل کریں گے. اچھا حضرت خالد چونکہ عراق سے آئے تھے، اب عراق بھی فوج بھیجنا تھا، تو انہوں نے جب اناؤنسمنٹ کیا کہ بھئی مجھے عراق کے لیے لوگ چاہیے، تو کوئی اٹھ ہی نہیں رہا. تو انہیں محسوس ہوا کہ اس کے پس منظر میں لوگوں کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ پہلے تو وہاں پہ خالد تھے، ہم جیت رہے تھے، اب خالد شام آ گئے، تو شام میں تو ہم جیتیں گے، عراق میں جائیں گے تو مار کھائیں گے. تو حضرت عمر نے جب صورتحال یہ دیکھی، اور ظاہر ہے کہ یہ بات جو تھی وہ ان جیسے انسان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی، تو انہوں نے فوراً خط لکھا، اور پہلا ان کا جو حکم نامہ تھا وہ یہی تھا. پہلا انہوں نے سمجھے گورنمنٹ میں آتے، حکومت میں آتے، جو پہلا آرڈر جاری کیا تھا وہ حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو سالار بنا دیا تھا اس مارکے کے آغاز کے وقت. اور یہی ہوا. یعنی ان کا بھی کمال تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں عمر کے لیے تو نہیں لڑ رہا، میں تو عمر کے خدا کے لیے لڑ رہا ہوں، تو کمانڈر رہوں یا نہ رہوں میں ویسے ہی لڑوں گا. تو وہ ویسے ہی لڑے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو یقین تھا ان کا، اور لوگوں کے سامنے بات رکھنی تھی کہ بھئی یہ خالد نہیں ہے جن کی وجہ سے فتوحات ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد تو پھر یہاں آ گئے شام میں، عراق میں پھر دوسرے لوگ تھے، اور ایرانی حکومت زیادہ طاقتور تھی، اور ایران پورا کا پورا فتح ہوا. یعنی یہاں تو صرف شام اور فلسطین تک بات رک گئی نا، وہاں تو پوری ایرانی سلطنت ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ کوئی انسان نہیں ہے، خالد بن ولید نہیں ہے. بے شک وہ بڑے غیر معمولی آدمی تھے خالد بن ولید، یعنی ان کی صلاحیت سے، ان کی حکمت عملی سے کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ان کو سیف اللہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خطاب دیا. حضرت ابو بکر کا ان کا بے پناہ ٹرسٹ تھا. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی ہے. تو کوئی بھی ہوتا مسلمانوں کو جیت نہیں تھا، اور اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو یہ وہ دلیل تھی جسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تیسری دلیل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ناقابل تردید. اب آئیے چوتھی دلیل کی طرف، اور اس دلیل کا تعلق ہے، جس طرح پہلی دلیل کا تعلق اصل میں کفار مکہ سے تھا، یہ جو چوتھی دلیل ہے اس کا تعلق اہل کتاب سے تھا.
اہل کتاب آپ کو پتا 2 گروہ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، دونوں کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بالکل واضح طور پہ کی گئی ہے. بہت پیشگوئی ہیں لیکن وقت چونکہ اب بہت کم رہ گیا ہے تو میں بہت اختصار کے ساتھ اب آپ کے سامنے ایک ایک پیشگوئی اٹھا رہا ہوں. ایک تورات سے، استثنا سے، اور دوسری انجیل سے، یوحنا سے. جو تورات کی پیشگوئی ہے استثنا کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ میں ان کے لیے، ان کے ہی درمیان سے تیری مانند ہے. یعنی ان کے لیے مراد یہ ہے بنی اسرائیل کے لیے، ان کے بھائیوں کے بیچ میں سے تیری مانند، یعنی حضرت موسیٰ کی مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. اب آپ یہ بات دیکھیے کہ یہ کس طرح یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے. اس پیشگوئی کے اندر جو لفظ خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے وہ یہ کہ تیرے بھائیوں کے درمیان میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی جو ہے جو بنی اسرائیل میں آنا ہے وہ اس سے مراد نہیں. اس لیے کہ اگر یہ بات کہنی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ تمہارے بیچ میں سے، تمہارے اندر سے میں نبی کو اٹھاؤں گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا ہے نا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول تمہارے درمیان میں سے آ گیا ہے. یہ نہیں کہا تمہارے بھائیوں میں سے. اب بنی اسرائیل کے بھائی کون تھے؟ آپ کو پتہ ہے دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. تو ایک طرف بنی اسرائیل ہیں، ایک بیٹے کی اولاد، دوسری طرف بنی اسماعیل ہیں، دوسرے بیٹے کی اولاد. تو بھائی بھائی ہیں آپس میں. تو جس وقت اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تیرے بھائیوں کے درمیان میں سے، تو مراد یہ ہے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے بھی اٹھے گا. اچھا، دوسری چیز یہ جو خاص طور پہ بہت اہم چیز ہے، تیری مانند، یعنی حضرت موسیٰ کی مانند. پوری تاریخ میں حضرت موسیٰ جیسا کوئی نبی گزرا ہی نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب کس کس پہلو سے آپ دیکھ لیجیے. سب سے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر کار ان کی پوری قوم ایمان لے آئی. حضرت موسیٰ پر بھی ان کی پوری قوم ایمان لے کے آئی. حضرت موسیٰ کو نے ہجرت کی اور اقتدار ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی اور اقتدار ملا. حضرت موسیٰ کو ایک شریعت دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت دی گئی. حضرت موسیٰ کا کفر کرنے والے آل فرعون ان کے سامنے ہلاک ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرنے والے یہ جو قریش مکہ کی لیڈرشپ تھی جنگ بدر میں آپ کے سامنے ہلاک ہوئے. اچھا، جو دوسری قوم تھی جس کی طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے تھے، قبطی قوم، مصری، وہ ایمان نہیں لائے مجموعی طور پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل کی طرف، یہود و نصارہ یا اہل کتاب کی طرف، وہ بھی ایمان نہیں لائے. اس درجے کی سملیرٹیز دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ تاریخ میں ایک ہی نبی ہیں ایک جو حضرت موسیٰ کی مانند آئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. کوئی دوسرا نبی آپ لا ہی نہیں سکتے، دکھا ہی نہیں سکتے. یعنی میں اگر ایک تقابل کرنے کے لیے سب سے بڑے نبی کو لے کے آ جاؤں جو حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں آیا، یا سمجھے جو مجموعی طور پہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وہ حضرت عیسیٰ ہیں. یعنی سب سے بڑے وہ رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اب آپ دیکھیے ان کو نہ اقتدار ملا، ان کی قوم ان پر ایمان بھی نہیں لائی، بلکہ ان کے تو قتل کے در پہ ہو گئی تھی. اسی طریقے سے نہ ان کی قوم ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کی گئی. اچھا، نہ انہیں شریعت دی گئی. انہوں نے تو خود کہا کہ میں تو یہ نہ سمجھو کہ رات کو بدلنے آیا ہوں، اس کا تو قیامت تک اس کا باقی رہے گی. تو وہ کسی پہلو سے بھی خود بتاتے ہیں کہ میں جو ہوں اس نبی جیسا نہیں ہوں. اب یہیں سے آ جائیے اس پیشگوئی کی طرف جو انجیل میں موجود ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں یوحنا کے اندر کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں. دیکھیے انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ میں وہ نہیں ہوں جس کو کہا گیا تھا کہ موسیٰ کی مانند ایک نبی آئے گا. دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. پھر وہ دوسری جگہ کہتے ہیں یوحنا کے اندر ہی کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے. تو دوسرا مددگار یعنی ایک نیا پیغمبر آئے، ایک نیا رسول آیا. حضرت عیسیٰ کے بعد کون آیا ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا. اچھا، عیسائی حضرات کے سامنے جب یہ سوال آیا، مسئلہ کا سوال تو آیا نا، اب وہ کیا کریں اس کا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اس سے حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی مراد ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی اس سے مراد ہے. لیکن اب ذرا پیشگوئی کے الفاظ پہ غور کر لیجئے. میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. یہ اپنے لیے کوئی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ دوسری پیشگوئی دیکھ لیجئے. دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی شخص اپنے بارے میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ یعنی دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے. میرے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے جو اس کے اندر ہوگی. تو میں نے گنوا دی کیا کیا کوالٹیز تھیں حضور میں. تو اپنے بارے میں یہ جملے کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے؟ اپنی آمد ثانی کو بیان کرنے کے اسالیب بالکل جدا ہوں گے. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے دوبارہ بھیج دے
تاکہ میں اب تک تمہارے سامنے ساتھ رہوں. یہ کہنا چاہیے تھا نا. تو کسی طریقے سے بھی یہ بات بنتی نہیں. تو انجیل کی پیشگوئیاں بھی اور تورات کی پیشگوئیاں بھی ایک ریحان بھائی ایک اور پیشن گوئی بھی تھی جس کے اندر دو شہروں کا ذکر کسی نے کیا تھا کہ ایک عزیزوں کا شہر ہوگا اور ایک مقدسوں کی لشکر گاہ ہوگی. وہ بھی ذرا آگے چلنے سے پہلے شہر عزیز اور مقدسوں کی لشکر گاہ, یہ جو ریویلیشن آخری باب ہے, ریویلیشن جو ہے جو آخری باب ہے جہاں پر یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ختم ہو رہا ہے, وہ اصل میں حضرت عیسیٰ کا خواب ہے. اور اس میں پھر جو ہے وہ پیش گوئی جو ہے کی گئی ہے, ایک طویل وہ خواب ہے. اس میں آخری جو حصہ ہے وہاں پر وہ جب آتے ہیں تو وہااں پر تو عربی کے الفاظ جو اس وقت بھی جو عربی کی بائبل موجود ہے الصادق والامین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ان کو صادق والامین کہا جائے گا. سفید گھوڑے پہ سوار وہ آئے گا اور صادق الامین ہوگا. اور پھر وہ آخر جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ حضور کے بعد 1000 برس پورے ہو جائیں گے اور شیطان کھول دیا جائے گا اور وہ زمین کے پھاٹکوں پہ جو یاجوج ماجوج رہتے ہیں ان کو گمراہ کریں گے اور وہ پھر شہر عزیز اور مقدسوں کی لشکرگاہ کو گھیر لیں گے. یہ حضور کے بعد کے زمانے میں جو قرب قیامت سے پہلے کے واقعات ہیں یہ ان کی وضاحت کی جا رہی ہے. حضور کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ الصادق والامین, یعنی ابھی بھی ٹرانسلیشن کا میں چونکہ انہوں نے الفاظ بدل دیے لیکن عربی میں تو ابھی بھی صادق والامین کے الفاظ ہی ہیں کہ وہ جو آئے گا وہ صادق والامین ہوگا. سب جانتے ہیں صادق والامین صرف حضور کو ہی کہا جاتا ہے. اور یہ کوئی 2 3 4 5 پیشگوئیاں نہیں ہیں, کئی پیشگوئیاں ہیں. ہمارے اہل علم نے اس پہ بہت کام کیا اور یہ پوری طرح اسٹیبلش کیا ہے کہ تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کو ان پیشگوئیوں کا مصداق کہا جائے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے تواتر کے ساتھ قرآن مجید اس بات کو یہود و نصارہ کے معاملے میں دہراتا, کوئی دلیل نہیں دیتا ان کو. یہ جتنے دلائل ہیں یہ دوسروں کو دیے گئے. ان سے تو صرف ایک ہی بات کہی گئی تھی کہ بھئی اس نبی کے تم منتظر تھے, جس کے لیے تم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ آئے گا تو ہمیں فتح ہوگی, وہ آ گیا ہے. اس نے ان پیشگوئیوں کو سچا کر دیا ہے جو تمہاری کتابوں میں موجود تھی. جو یہ تم مصداق کا لفظ ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے, یہ ہمارے یہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ حضور نے آ کے تصدیق کی ہے, تو تصدیق کرنا وہاں مراد نہیں ہے, مطلب وہ خود مصداق بن گیا. اور بلکہ یہ بھی میں قرآن میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو یہود نے زیادہ تر ان کا انکار کیا اس وقت تو محض اسی بنیاد پہ کیا, حالانکہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جانتے تھے the way they know the back of their own hand یا their own sons کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان کو اعتراض اس بات پہ تھا کہ جی وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے, وہ بنی اسماعیل کے اندر کیوں آ گئے جو آخری نبی ہیں. تو یہ ان کی ایک پریجوڈس تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے, ورنہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ بڑا اچھا اینڈ پوائنٹ ہے ہماری گفتگو کا کہ دیکھیے اتنے واضح صریح دلائل کے باوجود لوگ کیوں نہیں مانتے. یہ ہے اصل میں بہت اہم سوال. اس سے میرے خیال میں یا تو تفصیل سے آپ کبھی کوئی پروگرام کیجیے گا, لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ قرآن مجید میں دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے, یعنی اگر آپ ریشنلی سوچنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. یعنی آپ کا ضمیر ورنہ آپ کو کوڑے لگائے گا کہ یہ تم کس حقیقت کا انکار ہو. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, انانیت, حسد, کبر, اپنی بڑائی کا احساس یا خواہش پرستی. اس لیے کہ بہرحال آپ خدا کو مانیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ, یہ دیکھیں نا آج کل الہاد کا جو دورہ ہے, تو الہاد میں یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کا انکار کرتے ہیں, وہ اصل میں مدر نیچر کے پجاری ہیں. ہم جو کام سارے اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں وہ سارے نیچر سے لیتے ہیں. نگرانی اور ججمنٹ نہیں ہے نا اس کے اندر. اصل میں بات یہ ہے کہ مدر نیچر آپ کو پابند نہیں کرتی, پابند نہیں کرتی. یہی میں کہتا کہ اگر آج الہامی مذاہب سے آپ ججمنٹ ڈے کو نکال دیں تقریباً ساری دنیا مان لے. یعنی آپ یہ ساری شریعت کی پابندیاں اٹھا لیں, اخلاقیات کی پابندیاں اٹھا لیں اور لوگوں سے یہ کہیں کہ یہ ہیومنزم ہے کہ بھائی اپنی مرضی کی زندگی گزارو, جو تمہارا دل چاہے گا, بس خدا کو مان لو. تو ایک شخص خدا کا انکار نہیں کرے گا, ایک شخص انکار نہیں کرے گا. اس لیے کہ بڑا فطری نقطہ نظر ہے. دیکھیے جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی تکیہ چاہیے جس پہ آپ سر رکھ کے روئیں. لوگ عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں, لوگوں کے جانی نقصان ہوتا ہے قریبی رشتے داروں کا, آپ کو کوئی جگہ چاہیے جہاں جا کے آپ روئیں. تو خدا سے زیادہ آئیڈیل کوئی نہیں ہے جہاں جا کے آپ روئیں. تو ملحدین کا تو المیہ یہ ہے, ان کے پاس تو مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے, رونے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس مدر نیچر کے پاس وہ جاتے ہیں اس کو انہوں نے خطا کا رول سارا دے رکھا ہے, تو وہ اس لیے اس کے ساتھ خوش ہیں, مطمئن ہیں کہ وہ مدر نیچر ان کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگا رہی, بلکہ گویا کہ انسان اپنی پوجا آپ کر رہے ہیں, جو دل چاہ رہا ہے اس کا کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے تو ہم جنس پرستی کر رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے تو شراب پی رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے تو زنا کر رہا ہے, وہ جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے.
پابندی اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. بالکل. ریحان بھائی دونوں پوائنٹس پہ ختم کیجیے گا, ورنہ سے 2 اور باتوں پہ میں چاہتا ہوں آپ ذرا روشنی ڈالیں. تو یہاں پہ اگر ہم آگے چل سکتے ہیں, ابھی میں ڈالوں اس پہ روشنی. نہیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے 1 گھنٹہ ہو رہا ہے تقریباً. نہیں, یہ 2 پوائنٹس بڑے کنیکٹڈ ہیں, میں چاہتا ہوں بس اس پہ ہلکی ٹھیک سی ہے, ہم آپ بات کر لیں. دیکھیں, ہم نے رسالت کی اوتھینٹسٹی کی بات کی, اور میرا یہ نظریہ ہے کہ جو رسالت نبوت کا پورا اللہ نے انسٹیٹیوشن بتایا ہے گائیڈنس کے لیے, دس میکس وے مور سینس دین دی ادر آئیڈیالوجیز. فار ایگزامپل, باقی اگر ہم آئیڈیالوجیز کو دیکھیں مذہب کی, انکلوڈنگ دا جوئش اینڈ دا کرسچن آئیڈیالوجی, تو وہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو پریزنٹ کرتے ہیں ریحان بھائی ایز اے ویری انڈیویجول ایکٹ, اور بڑا ایک ریجنل ایکٹ کے طور پہ, کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ صرف ایک قوم جو یہود ہیں ان کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کا کنسرن ہی نہیں ہے. یا پھر یہ جو ہمارے عیسائی بھائیوں کا کلیم ہے کہ جی ایک دن سڈنلی اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں خود ہی اپنے بیٹے کے روپ میں چلا جاؤں اور اپنے آپ کو سیکریفائس کر دوں, ایک بڑی دردناک موت دے دوں تاکہ باقی سارے ایمان لیں اور وہ ان کی فلاح کا باعث بن جائے. یا جو ویداز ہیں کہ اللہ میاں کو یا خدا کو ایک ہی جگہ وہ انڈیا کے سب کانٹیننٹ میں خیال آیا کہ میں ہدایت دے دوں, باقیوں کا کیا بنے گا. اس کے برعکس یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا کہ نبوت اور رسالت ایک عمارت کی مانند ہے جس کی آخری اینٹ میں ہوں, اٹ میکس وے مور سینس. اس کو میں ایکسپلین اس طرح کرتا ہوں کہ جو پورا زاویہ اللہ نے بتایا کہ انسان نے خود چوز کیا ارادہ اور اختیار لگا, اس ارادے اور اختیار کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کے طور پہ یہ دنیا کی سکیم شروع کی گئی. ہمارے اندر صحیح اور غلط کا شعور اللہ تعالیٰ نے اندر ڈال کے بھیجا, اپنے ہونے کا شعور اندر ڈال کے بھیجا. یہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اس کے بعد مزید اہتمام کے طور پہ کہ جب انسان میں تفرقہ پڑ گیا, ڈس ایگریمنٹس ہو گئے, تو پھر چوائس مینٹین رکھتے ہوئے نبوت کا سلسلہ جاری کیا. جب نبیوں کو بھی جھٹلانا شروع کر دیا, تب ججمنٹ ڈے کے پروف کے طور پہ رسالت کا سلسلہ جاری کیا. اور ہم یہ جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے یہ پوری دنیا کے اندر یہی معاملات چل رہے تھے. اور اس کی ہمیں آرکیولوجیکل, آئی واز ویری اسٹونشڈ ریحان بھائی, کہ آرکیولوجیکلی بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے اس چیز کا کہ حضرت ابراہیم کا دور اراؤنڈ 4000 سال پہلے تک تھا. اور اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجے اور ان کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیا. کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ 4000 سال پہلے تک ہمیں چھوٹی چھوٹی بستیاں ملتی ہیں, تباہ ہوئی بستیاں ملتی ہیں, روئنز ملتی ہیں, ود نو ایکسپلینیشن فار دیم, اور ایک دم انسانیت جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے انٹو سیولائزیشن اینڈ ایمپائرز. اور اسی وقت قرآن بھی دیکھیں نا, دونوں ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ پھر حضرت ابراہیم کی اولاد کے ذریعے ہم نے قومیں کھڑی کی جو ہماری میسج کو لے کے قائم رہیں گی, فار اینی بڈی جو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. ہم دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی تاریخ میں یہی ہوتا ہے کہ 4000 سال پہلے سے سیولائزیشن پھوٹنا شروع ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بنی اسرائیل یہود آنا شروع ہوتے ہیں, اس کی کلمنیشن جو ہے وہ مسلمان آنا شروع ہوتے ہیں. تو مائی پوائنٹ از کہ یہ جو نبوت اور رسالت کی اللہ نے پوری ایکسپلینیشن دی ہے, یہ ایک پوری دنیا کی, اٹس اے گلوبل ایکسپلینیشن آف اے گلوبل ارینجمنٹ آف گائیڈنس فار مین کائنڈ, رادر دین کہ جو انڈیویجول مذاہب اپنی آئیڈیالوجیز پیش کرتے ہیں وہ بڑی انڈیویجول اور ریجنل آئیڈیالوجیز کے طور پہ سب لگتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے یا باقی آئیڈیالوجیز کے مطابق ایک ہی قوم کو فوکس کر لیا یا ایک ہی انسان کو فوکس کر لیا, اور پوری دنیا جو ہے وہ آٹو پائلٹ کے اوپر چل رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ میں عرض کروں گا کہ حمزہ آپ نے بہت ہی انٹلیکچولی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اسلام کی آفاقیت ہمگیری کس طرح ہے. میں اس میں بس یہ اضافہ کروں گا کہ ذرا تعلیمات کے پہلو سے بھی دیکھ لیجئے, کہ تقابل کر لیجئے اسلام کی تعلیم کی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا آخری سب سے بڑا ثبوت ہے. جو 5 جس طرح میں نے کیٹیگریز بنائی ہیں, کہ ذرا پہلی تعلیم توحید کو لے لیجئے. اسلام توحید خالص پہ کھڑا ہوا ہے, کتنا ریشنل نقطہ نظر ہے. اب باقی نقطہ نظر کو لے لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ 2 خدا ہیں, کہیں پہ 3 خدا ہیں, کہیں پہ 3 کروڑ خدا ہیں. اس کے بعد ذرا کائنات کو دیکھ لیجئے, یہ کس تصور کو سپورٹ کرتی ہے. قرآن مجید یہ توجہ دلاتا ہے کہ یہاں پر اگر 1 سے زیادہ خدا ہوتے تو آپس میں لڑتے رہتے, کہ بھی کس کی بات مانی جائے گی. جس ادارے میں 2 4 5 سربراہ ہوتے ہیں, جہاں پر چیف ایگزیکٹو 2 3 ہوتے ہیں, وہ ادارہ چل ہی نہیں سکتا. تو ہر خدا دوسرے خدا کے اوپر چڑھائی کرتا, اور اس کے بعد کائنات تو تباہ و برباد ہو جاتی. جبکہ ہم کائنات دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی اچھے انداز میں چل رہی ہے, اور ہر چیز لگتا ہے کہ بالکل آرگنائز ہے. تو پہلے تو تصور توحید کو آپ دیکھ لیجیے کتنا ریشنل ہے, ہماری فطرت کتنی کس درجے میں اس کو اپیل محسوس کرتی ہے. پھر اس کے بعد آ جائیے آخرت کا جو عقیدہ ہے, اسلام میں کتنا اچھا میرٹ کا قانون ہے کہ بھئی اس دنیا میں جو تم عمل کرو گے وہ لکھا جا رہا ہے, اور جو اس کی بنیاد پہ تمہارا فیصلہ ہوگا.
مسیحیت میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شفاعت پہ فیصلہ ہوگا. یہودیت میں کیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہو جائے گا وہ نجات پائے گا. ہندو مت میں دیکھ لیں تو پچھلی دفعہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ تناسخ و کرم کا وہ ایک نقطہ نظر تھا، اس میں عجیب و غریب سے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اسلام کا جو عقیدہ آخرت ہے کتنا فطری ہے. رسالت پہ تو بھی ہم نے آج بہت تفصیل سے بات کی. اب ذرا اخلاقی تعلیمات پہ آ جائیے. آپ دیکھیے کہ اسلام کی تعلیمات مساوات پہ مشتمل ہے. یہودیت میں آپ دیکھ لیجیے کہ ایک خاص قوم ہے جس لگتا ہے خدا بس اسی کے لیے. ہندو مت میں آ جائیے تو آپ کو 4 ذاتیں نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے آپ بدھ مت میں آ جائیے، جین مت میں آ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا جو ہے وہ تو کوئی رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، انسان کو دنیا چھوڑ کے جینا چاہیے. اسلام دین اور دنیا کا توازن رکھتا ہے. اور اخلاقی تعلیم دیکھ لیجیے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی عدل کرو، احسان کرو، انفاق کرو، اور فواحش سے بچو، رخ تلفی سے بچو، اور ظلم سے بچو. کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں. تمام انسان برابر ہیں، ایک رب اور تمام انسان برابر ہیں، وحدت آدم اور وحدت الہ. تو ان تعلیمات کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد دیگر مذاہبات کی تعلیمات کو دیکھ لیجئے تو آپ کی فطرت، آپ کا دل، آپ کا ضمیر خود یہ کہے گا کہ اسلام کی تعلیمات بالکل فطری ہیں، عقلی ہیں، ضمیر کا اطمینان کرتی ہیں، ذہن کو پرسکون بناتی ہیں. دنیا کی بھی اس میں فلاح ہے، بہتر سماج بھی اسی طرح قائم ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی نجات اسی سے ہوگی. بالکل. اور ایک آخری بات پہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کامنٹ کر دیں، جو میرے لیے بڑی فیسنیٹنگ تھی اسی تناظر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو ایگزسٹنس آف ڈفرنٹ مذاہب ہے ان کو بھی بتایا کہ یہ کیوں ہیں اتنے مذاہب دنیا کے اندر. یہ میرے لیے بڑی فیسنیٹنگ بات تھی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آدم اور حوا سے ہماری شروعات ہوئی، اور یہ آج ہماری سائنس بھی کنفرم کرتی ہے کہ ایک مائٹوکونڈریل ایو جو ہے وہ ساروں کی کامن اینسیسٹر ہے، جس کو سائنس میں مائٹوکونڈریل ایو کہا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام انسانیت پہلے بالکل ٹھیک نظریے پہ قائم تھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے. یہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے ریحان بھائی کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ تمام کلچرز، تمام سوسائٹیز، بڑی فیو ایکسیپشنز کے ساتھ، who are disconnected by geography, who are disconnected by time، سب کے ہاں یہ تصور موجود ہے in one way or the other، ایک خدائی کریٹر کا، ایک آفٹر لائف کا، اور اس آفٹر لائف میں کسی نہ کسی طریقے کی ریوارڈ اور پنشمنٹ کا. یہ ہر سوسائٹی میں موجود ہے. تو یہ ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتا انسان کو اتنے ڈسکنیکٹڈ انسانی کلچرز کو ایک ہی طرح کی پھر کیوں یہ آئیڈیاز آنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں قرآن میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ آل مین کائنڈ انیشلی واز آن دا رائٹ میسج. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظریہ جو تھا، اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ پھر انسان تفرقے میں بٹ گئے. کسی نے جنات کی، میں نے قرآن میں ایک جگہ پڑھا کہ جنات کی پوجا شروع کر دی، فرشتوں کی پوجا شروع کر دی، نیچر کی پوجا شروع کر دی. لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے اللہ تعالیٰ کے میسج کو مروڑا توڑا. سو یہ پوائنٹ بھی دو چیزیں ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک تو تمام انسانی کلچرز میں یہ کیوں کانسیپٹس موجود ہیں، خدائی کریٹر، آفٹر لائف، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا، اور یہ دنیا میں اتنے مذاہب بن کیسے گئے، بڑے فرق قسم کے خدائی کانسیپٹس جو ہے. تو میرے لیے بڑی فیسنیٹنگ بات ہے. آخر میں آپ سے کامنٹ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ایکسپلین کر رہا ہے ان ساری چیزیں. جی، قرآن بالکل یہ بیان کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے قرآن کہ ایک تو فطرت انسانوں کی یکساں ہے. ہر دور میں انسانوں کی جتنے بھی انحراف ہوں لیکن فطرت بہرحال اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر قوم کے اندر گرچہ اختلاف ہوتا ہے، قومیں الگ ہوتی ہیں، لیکن جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر آخر میں نیا نبی آتا ہے اور پھر وہ بات پہنچاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے، یعنی فطرت اور نبوت کا جو سلسلہ ہے، نبوت کا جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ اصل میں ریزن بنا ہے. اس کی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر قوم میں آپ کو توحید کا تصور نظر آتا ہے، سزا و جزا کا تصور آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو اخلاقیات کا شعور پوری طریقے سے زندہ ملتا ہے. تاہم قرآن مجید سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے جو کہ اصل جو ٹارگٹ کیا ہے وہ توحید کو کیا ہے، اس لیے سب سے زیادہ انحراف جو ہے توحید میں پیدا ہوا ہے. اخلاقیات کے معاملے میں تو دنیا نے آج کے دن تک کوئی معمولی سا بھی میرے خیال میں، سوائے جدید دور میں بعض انحرافات پیدا ہوئے ہیں، ہوموسیکچولیٹی وغیرہ، ورنہ عملی انحراف تو بہت رہے ہیں، لیکن نظریاتی طور پہ انحراف جو ہے اخلاقیات کے معاملے میں بہت کمی ہوئے ہیں. تو انسان کی فطرت اور رسالت کا انسٹیٹیوشن ہی اصل میں وہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پہ انسانیت مجموعی طور پہ ایک ہی ہے. اور آخر میں بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں، جب اس زمانے میں کینیڈا میں تھا تو میں نے اس زمانے میں تحقیق کی کہ یہ جو حرام غذائیں قرآن نے بیان کی ہیں تو لوگ کھاتے کیا ہیں. تو پتہ ہی، اور میرا خیال یہ تھا کہ شاید چائنیز جو ہیں اور اس طرح کے لوگ پتہ نہیں ہر چیز ہی کھا لیتے ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ یہی چیزیں دنیا میں سب لوگ کھاتے ہیں.
یعنی خور و نوش کے معاملے میں بھی یہی میٹ ہے، یہی چکن ہے، یہی بیف ہے، یہی بس ایک پورک ہے یعنی سور، جس کے معاملے میں یہ انحراف پیدا ہوا ہے، لیکن انسانیت اس دائرے سے باہر عام طور پہ نہیں جاتی. تو انسانیت اخلاق میں بھی وہی ہے، خور و نوش میں بھی وہی ہے، اور انسانیت جو ہے جو خدائی تصور ہے اس میں بڑے سے بڑے انحرافات آ گئے ہیں، لیکن کم سے کم خدا کو ماننے کا اور کچھ نہ کچھ سزا و جزا کا تصور موجود ہے. بالکل. یہ ایک آخری بھی 5 منٹ میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا. اس سے پہلے جو آپ نے خور و نوش کا کہا، وہ میں اکثر نا وہ میں چائنا گیا تھا ریسنٹلی 5-6 سال پہلے، تو یہ پتا لگا کہ یہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ریحان بھائی جہاں پہ یہ کیڑے مکوڑے سب کھا جاتے ہیں، یہ بھی ایک ضرورت کے تحت جنم لی یہ پریکٹسز کہ جب یہ ہم جانتے ہیں چائنا میں قحط پڑا تھا یہ ماؤ کے ٹائم یا اس سے پہلے بہت زیادہ بدحالی تھی، تو انہوں نے پھر مجبوراً کیڑے مکوڑے کھانا شروع کر دیے تھائی لینڈ کے ایریاز میں بھی. وہاں سے یہ ٹریڈیشنز پیدا ہوئے تھے. ان کی نیچر میں فطرت کے اندر نہیں تھا یہ چیزیں کرنا، تو بھی ضرورت کے تحت نہیں ہوتا، وہ پھر ان کے کلچر کا حصہ بن گئے. آخر میں ریحان بھائی، ہم نے رسالت کا تو انسٹیٹیوشن بتا دیا کہ اللہ نے بار بار اپنی ججمنٹ کا نمونہ دنیا میں کر کے دکھایا، جس کی آخری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ ہوا، اس کی گائیڈنس کو پریزرو کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیسے کیا وہ بھی پریزرو ہو گیا، دنیا نے دیکھ لیا. اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں آج کے مسلمان، رسالت کے میریکل کے حوالے سے اور قرآن جو اللہ تعالیٰ کی پریزروڈ کمیونیکیشن پڑی ہوئی ہے کہ وہ معاملہ اللہ نے کیسے کیا، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ہماری ذمہ داریاں پھر کیا ہیں؟ بڑا شارٹ اگر آپ اس کو بتا سکیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جی اپنی ذات میں حق کے گواہ بنیں، یعنی اپنی ذات میں ہم دین کو پوری طرح اختیار کریں، اور اپنا جو قریبی سرکل ہے وہاں پر تواصب الحق تواصب صبر کا عمل جو ہے وہ کرتے رہیں. یعنی حق کی بات جہاں پہ ہو تو حق کا ساتھ دیں، حق کو بیان کریں. اگر کوئی شخص حق سے پھسل رہا ہو تو اس کو ثابت قدمی کی تلقین کریں، حق کی لوگوں کو نصیحت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک فرد کے طور پر. اسی طریقے سے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان و اخلاق کی دعوت لے کے، کیونکہ یہ اصل دعوت ہے، یعنی صحابہ کرام ہم جانتے ہیں کہ کسی فرقے پہ نہیں تھے، کسی مسلک پہ نہیں تھے، انہوں نے جو دین پہنچایا وہ یہ دین ہے. تو اگر کہیں یہ دعوت اٹھ رہی ہے تو اس میں پھر جو بھی سپورٹ وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ اگر وہ اضافی طور پہ اپنے لیے بلندی درجات کا کوئی راستہ چاہتے ہیں تو خارج کے حوالے سے ان کی یہ ذمہ داری. اور تیسری یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں تو پھر اسے کل وقتی طور پر اپنی زندگی اس کام کے لیے اگر وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہ کوئی ہر شخص سے مطالبہ ہے، لیکن یہ انفرادی طور پہ لوگوں کے کرنے کا کام ہے. بالکل ٹھیک ریحان بھائی، آج بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، اور نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہم انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ ہم ٹاپکس بھی ایز وی گو بھی ڈیسائیڈ کہ کیا بات کرنی ہے. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اینڈ انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک اگر آپ ٹریول نہ کر رہے ہوئے تو، اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ریحان بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.